کمیونٹی کے حوالے سے جب یہ ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے بعد آپ نے پاکستان جسٹس ایسوسیشن قائم کی، تو اس میں بھی موضوع جو ہے وہ کراچی اور کراچی کی بیٹرمنٹ اور اس کی بحالی جو ہے وہ ایک موضوع رہا۔ آج میری جب یہاں ملاقات ہوئی تو میں نے سب سے پہلے تو گزشتہ چند ہفتے پہلے جو ایک بڑا پروگرام کیا تھا جس کا ابھی عامر ضیاء صاحب نے بھی کا ذکر کیا، وہ ایک کراچی کے موضوع پر نشست، فکری نشست، تو اس کے اندر بہت کراچی کے موضوع پہ مختلف لوگوں نے اپنے اپنے زاویے سے گفتگو کی اور اپنی اپنی تجاویز رکھی۔ میں اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے، شہر میں نہ ہونے کی وجہ سے اس میں شریک نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے سردار صاحب نے دعوت دی تھی، تو میں نے کہا کہ آج میں جو ہے اس کا مداوع کر دوں، ان کے ساتھ ملاقات کر کے انہیں مبارکباد بھی دوں ایک کراچی کے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے۔ اس وقت کراچی کی جو صورتحال ہے، حالت ہے، وہ صرف کراچی والوں کا مسئلہ نہیں رہا ہے، یہ اب ایک قومی مسئلہ بن گیا ہے۔ کراچی کی تباہی، کراچی کی بربادی، ہم لوگ عرف عام میں سڑکیں، نالے، کچرے، یہ اس کے اوپر یہ اپنا ذہن رکھتے ہیں اور اتنی ہی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ گھر سے نکلتے ہی ہمیں پیری ٹھوکر جو ہے وہ سڑک کے پتھر سے پڑتی ہے اور ہم لڑکھڑاتے ہوئے کہیں گر پڑتے ہیں، کہیں گٹر میں گر جاتے ہیں کہیں۔ لیکن یہ وہ جس طریقے سے ہمارے میڈیکل سائنس میں کہتے ہیں کہ یہ صرف علامت ہے، مرض کہیں اور ہے، جڑ کہیں اور ہے۔ آپ لوگوں کو اس کے سلسلے میں سیکھنا اور سننا اور سمجھنا پڑے گا۔ کراچی جیسا آج ہے ایسا 5 سال پہلے نہیں تھا اور ایسا 50 سال پہلے نہیں تھا۔ یہ بات سمجھنی ہوگی کہ وہ ایسا کیوں ہے اور یہ دن بدن خراب ہی ہو رہا ہے، بہتر نہیں ہو رہا۔ تو اس کے جب تک آپ اس کا مرض کا روٹ کاز نہیں آپ کو پتہ ہوگا، آپ ادھر ادھر ٹامک ٹولیاں مارتے رہیں گے۔ اس لیے سینکڑوں پلیٹ فارم کراچی میں بنے ہوئے ہیں، کسی کو مرض کا نہ پتہ ہے، نہ اس سمت میں ان کے اندر کوئی ایسی کریڈیبلٹی ہے کہ وہ اس کو حل کروا سکیں۔ اس لیے ہم پورے یقین کے ساتھ، اس لیے کراچی کی پالیٹکس میں کراچی کے لوگوں کو پہلے کراچی کی نفسیات، کراچی کے اس کو سمجھ کے کراچی کے لیے جب تک حکمت عملی اور پالیسی نہیں بنائی جائے گی، 1000 کوششیں کر لیجئے، کراچی کا مسئلہ حل نہیں ہے۔ ہم اس پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، 1000 کوششیں کر لیں، یہاں پر فوجی آپریشن ہو چکا ہے کراچی میں، نتیجہ 0۔ یہاں مسلسل 32 برس سے رینجر آپریشن چل رہا ہے، کراچی وہیں کا وہیں ہے۔ کوئی ہے جو اس شہر کے کرتا دھرتاؤں کا کان پکڑ کے انہیں صحیح راستے پہ ڈال سکے؟ نہیں۔ کراچی جس عدم توجہی کا شکار ہے، آج ہم بار بار اتنے سالوں سے بتا رہے ہیں، ایران کی وار نے بہت سے ایسے حقائق کو کھول کے سامنے لے آئی ہے۔ کراچی کی تباہی کے پیچھے سب سے پہلے کراچی کا ایئرپورٹ تباہ کیا گیا، کراچی کی بین الاقوامی حیثیت کو تباہ کیا گیا۔ کراچی کا ایئرپورٹ اس پورے خطے میں، عرب میں، ایران میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ فلائٹس یہاں سے چلتی تھیں، ایک ہب تھا وہ کراچی کی، تو اس کو تباہ کیا گیا۔ اور جن لوگوں نے کیا، کراچی سے وہ کراچی کے مقابلے پہ دبئی کا ایئرپورٹ بن گیا۔ دبئی کو ابتدائی 3 جہاز جو ہیں وہ PIA نے دیے، امنا PIA نے دیا۔
آج بھی ایمریٹس ایئر لائن کا جیسے ہر جہاز کا PIA کا PA لکھا ہوتا ہے, PK لکھا ہوتا ہے, یا ہر ایئر لائن کا ایک کوڈ ہوتا ہے. آج بھی جو ایمریٹس ایئر لائن ہے اس کا کوڈ ہے EK. آپ جب بورڈنگ کارڈ اٹھائیں گے تو EK ہوگا, آج تک وہی ہے. اس لیے کہ ایمریٹس ایئر لائن ایمریٹس سے لے کے اور کراچی تک کے لیے چلی تھی. K از فار کراچی. لیکن وہ کراچی کا سارا سسٹم تباہ ہو گیا اور ایمریٹس کہاں پہنچ گیا. اس کے بعد ہی دبئی کی ترقی کا آغاز ہوا. آج وہ انٹرنیشنل سٹی بن گیا تھا. ایران کی جنگ نے ایکسپوز کر دیا, اور آپ کو پتہ ہے یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن UAE بھی ایکسپوز ہو گیا. آج پتہ چل گیا کہ UAE کے پیچھے اسرائیل اور یہودی ہیں. UAE کے اندر ابتدائی انویسٹمنٹ یہودی کمپنیوں کی ہے, اس لیے دنیا کی ساری ایسی کمپنیوں کے ہیڈ آفیسز وہاں پر ہیں. تو وہ جو کچھ اب ظاہر ہوا ہے, اس کے بعد UAE نے بیج منجدار کے اندر جس طریقے سے پاکستان کو ذلیل کرنے کے لیے بولا جاؤ پیسے لے کے آؤ, کہ کراچی کی پراپرٹی کی ساری فائلیں گھوم پھر کے یہ یہاں پر جو اسلامی بینک کے نام پہ بینک کھلے ہوئے ہیں, جس کے پیچھے سے اونرز جو ہیں وہ دبئی کے شیخ یا اور ان کے پیچھے ان کے یہودی آقا ہیں, وہ کراچی کی پراپرٹی کو اتنا زیادہ اس کی قیمت بڑھاتے اور ابھی تو گرائی تو نہیں ہے لیکن مصنوعی طریقے سے بڑھائے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے جب تک ایسی قیادت نہیں ہوگی جو سارے حقائق کو, یہ تو میں نے ایسے ہی آپ کو دیکھ کے کچھ گفتگو کر لی, جس کے دماغ کے اندر ساری باتیں نہیں ہوں گی اس کے بعد فیصلے ہوں گے. ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ کراچی پہ ہماری ریاست نے بھی کوئی توجہ نہیں دی, اور یہ اس کو قومی مسئلہ نہیں سمجھا, اس کو علاقائی مسئلہ سمجھا. غلطی ان کی بھی اتنی ہے جتنی کرنے والوں کی ہے, اور انہوں نے اس کو سمجھا کہ شاید یہ صرف کراچی جو ہے وہ مہاجروں کا ہے, اور یعنی ہم تو کہہ رہے ہیں لیکن یہ کہ وہ انہوں نے اس کو سمجھ کے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ناانصافی شروع کی. جب تک سندھ حکومت نے جس طریقے سے اس کو نظر انداز شروع کیا, آج پورا شہر کھدا پڑا ہوا ہے, تباہ و برباد ہے. تو میرا صرف کہنا یہ ہے کہ سردار صاحب جو ہے آپ بھی جہاں جہاں جس حلقے میں بھی بات ہو تو کہیے کہ کراچی کو قومی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے, اور جو ہم نے اپنا منشور و مطالبہ جو شروع سے 1 پوائنٹ پہ رکھا ہوا تھا, اب ہم نے اس کو پاکستان کے قومی مطالبے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ریفارمز کی ضرورت ہے. جب تک مکمل طریقے سے پاکستان میں سیاسی ریفارمز نہیں ہوں گی اور اوپر مرکز کے اندر ایسے لوگ جن کی قومی سوچ ہوگی, وہ یہاں کے معاملات کو نہیں دیکھیں گے اور وہ اس کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے جو بے لوث ہوں گے. اور اس کا فیصلہ بے لوث کا جس شخص کا جس جماعت کا کرنا ہو وہ تاریخ دیکھ کر کیا جائے گا کہ اس کا 10 سال کا کردار کیا ہے, 20 سال کا کیا ہے, 30 سال کا کیا ہے, 40 سال کا کیا ہے, 50 سال کا کیا ہے. تو اس لیے پاکستان کے قومی مطالبات کے اندر اس وقت سب سے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کے موجودہ انتظامی ڈھانچے کو یکسر تبدیل کیا جائے, ورنہ پاکستان اپنے موجودہ 4 صوبے 2 کشمیر گلگت کے جو سیٹ اپ ہے اس میں جس طریقے سے چل رہا ہے یہ کمزور ہوتا جائے گا, اور اس کو کنٹرول کرنا مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا. ایسی باتیں ثانیہ مشرقی پاکستان سے پہلے بھی کی گئی تھیں, اور کہا گیا تھا کہ ایسٹ پاکستان کو 4 انتظامی حصوں میں تقسیم کیا جائے. اگر ایسٹ پاکستان کو 4 انتظامی حصوں میں بر وقت تقسیم کر دیا جاتا تو شاید سانحہ مشرقی پاکستان نہ ہوتا. لیکن
یہی حال پاکستان کا ہے. اگر پاکستان کے چاروں صوبے جن کی ایسپائریشن اب خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے اور صوبے مرکز کے لیے خطرہ بن گئے ہیں. پاکستان کا صدر چائنا کے اندر بیٹھ کر سندھ کے لیے قرضے مانگ رہا ہے. پاکستان کا صدر پاکستان کے لیے نہیں کر رہا کچھ، سندھ کے لیے کر رہا ہے. آپ پچھلے 4 روز کی ساری گفتگو سن لیں. وہ اپنے ساتھ سندھ کا وزیر شرجیل میمن کو لے کے گھوم رہا ہے، کسی وفاقی وزیر کو لے کے نہیں گھوم رہا ہے. پاکستان اپنے انتہائی مقام تک پہنچ گیا ہے. ہم بحیثیت کراچی کے وارث کے، کراچی کے شہری کے بار بار ریاست کو بتا رہے ہیں ہم یہاں سے کہیں نہیں جا رہے. ہم کتنے بھی کمزور ہو جائیں، ہمیں کتنا بھی کمزور کر دیا جائے، ہمارے اندر وہ طاقت موجود ہے کہ ہم ریزسٹ کریں گے. ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور ریاست کو اور پاکستان کو ہمارا ساتھ دینا پڑے گا، ورنہ اس صوبے کے اندر وہ طاقتیں اس مقام تک پہنچ گئی ہیں کہ کبھی بھی وہ یہاں بلوچستان جیسی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں. اس لیے یہ بلیک میلنگ سے ریاست باہر آئے. کھپے اور نہ کھپے کا مسئلہ نہیں ہے، صرف اور صرف کھپے اور کھپے پاکستان. اور پاکستان کا مضبوطی کراچی کی مضبوطی سے مشروط ہے. پاکستان کی بقا کراچی کی ترقی سے مشروط ہے. کراچی کی صنعتی ترقی نہیں ہوگی، پاکستان میں کبھی صنعت سازی نہیں ہو سکتی. آپ نے یہ سب دیکھ لیا. یہاں سے آپ وہاں لے گئے، پنجاب میں بھی لے گئے اور دوسرے علاقوں میں لے گئے. ملک بھر میں صنعتوں کا کیا حال ہے. کئی دفعہ سندھ کے اندر نواب شاہ میں، لاڑکانہ میں، خیرپور میں کتنے صنعتی یونٹ اور زمینیں بانٹی گئیں، آج تک کوئی ایک آباد ہو سکا. کراچی میں جو 6 صنعتی علاقے ہیں، لاہور کا جو سب سے بڑا صنعتی علاقہ ہے وہ جتنے ایریے کے اندر ہے، میں اس وقت فگر نہیں دے رہا، کراچی کا سب سے چھوٹا علاقہ بھی اس سے بڑا ہے. اور کراچی کا جو سب سے بڑا صنعتی علاقہ ہے وہ رقبے کے لحاظ سے لاہور کے یونٹ سے 10 گنا بڑا ہے. آپ نے صرف اس کو انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا ہے. اگر سنگاپور کا ایک چھوٹا سا شہر پوری معیشت، کراچی پاکستان کو آسمان پہ لے جا سکتا ہے. آج آپ ٹکے ٹکے کو بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں کچکول لے کر، آپ کراچی پہ انویسٹ کیجئے اور کراچی کے اندر پڑھی لکھی پاکستان محب وطن کسی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہوئی ہے. بہت سال ہو گئے ہیں پاکستان کے مقتدر حلقے مسلسل بلیک میلنگ کا شکار ہیں. کراچی کے لوگ پاکستان کی لڑائی لڑنے کے لیے کل بھی تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی. کراچی زندہ باد.